محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت عمر کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان عظیم محسنوں کے بارے میں علم حاصل ہونا چاہیے، معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ یہ افسوس اور عبرت کا مقام ہے کہ ہمارے بچے گلوکاروں سے، اداکاروں سے، کھلاڑیوں سے خوب واقف ہیں، لیکن اپنے ان عظیم محسنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں اور جن کی قربانیوں کی بدولت دین ہم تک پہنچا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی عمر اور لقب فاروق ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ خاندان قریش کے ایک باعزت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ واقعہ فیل کے تقریباً 13 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 11 سال چھوٹے تھے۔ آپ نے نبوت ملنے کے 6 سال بعد 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور پوری امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا مقام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ مراد پیغمبر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے آپ کو حاصل کیا، اور یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما ان دونوں میں جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے، یعنی ابو جہل اور عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں حضور علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بے انتہا خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور مسلمانوں کو حوصلہ ملا، اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب نے جب ہجرت کی تو چھپ کر کی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو مسلح ہو کر بیت اللہ کے اندر تشریف لائے، اور اعلان کیا کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ آئے اور مجھے روک لے۔ لیکن آپ کے ان الفاظ سے کفار مکہ پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ کسی کو بھی مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ آپ کھلم کھلا تلوار لہراتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے اپنی جان و مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی۔ اسی وجہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، لو کانا نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت ملتی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ پر نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ جو اپنے آپ کو نبی کہے یا نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں اور جنات میں موجود شیاطین حضرت عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں 20 مقامات ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر کی منشا کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر نازل کیا۔ زمین پر سیدنا عمر نے رائے دی تو اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ مثلا حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کے ازواج بھی موجود ہوتی ہیں، آپ ان کو حکم دیجئے کہ یہ پردہ کیا کریں۔ آپ کے اس عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل کیے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے بارے میں آپ نے
عرض کیا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو مصلی بنایا جائے، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ کی اس تمنا پر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار کے بڑے سردار 17 قیدی بن کر آئے تھے، ان کے بارے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، تو اس رائے کے حق میں اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض۔ 20 مقامات ایسے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اگر کسی نے اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فی موافقات عمر میں پوری تفصیل کے ساتھ ان مقامات کو ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد آپ نے امور سلطنت سنبھالے اور خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ 10 سال آپ نے خلافت کے منصب پر گزارے۔ آپ کا دور مبارک انتہائی سنہرا دور تھا۔ آپ کے دور میں مصر و شام، عراق، ایران فتح ہوئے اور عرب و عجم میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ آپ نے 36,000 شہر فتح کیے اور مساجد تعمیر کروائیں، جامع مساجد تعمیر کروائیں، ایک منظم نظام قائم کیا۔ اور پھر 10 سال کا جب آپ نے اپنا ایک سنہری دور گزارا اور جب آپ کے قوا کمزور ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان دونوں دعاؤں کو قبول کیا، آپ شہید بھی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہید ہوئے۔ فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز موجوسی نے آپ پر جان لیوا حملہ کیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملے اور ریاض الجنہ میں حضور علیہ السلام اور اپنے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو جگہ نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان عظیم شخصیات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔